حدیث نمبر 116 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو قیامت والے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہوگی۔ مسلم۔ فوائد: اس کا وہی مفہوم ہے جو انما الاعمال بالخواتیم کا ہے، یعنی اگر انسان کی موت نیکیاں کرتے ہوئے آئے گی تو اس کا انجام بھی نیک ہوگا، اور اگر اس کے برعکس موت برائیاں کرتے ہوئے آئے گی تو انجام بھی برا ہوگا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت بالخصوص بڑھاپے اور بیماری میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ انسان کو اپنے شکنجے میں کس لے۔ باب نمبر 13 اس بات کے بیان میں کہ نیکی اور بھلائی کے راستے میں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے، اور فرمایا، اور تم جو بھلائی بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور فرمایا، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا وہ اسے قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے نیک عمل کیا پس اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ اور اس باب میں بہت سی آیات ہیں۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ بھی بہت ہیں جن کا شمار ہی نہیں، ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 117 حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہو۔ میں نے کہا، اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا، کسی کاریگر کی مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بتلائے، اگر میں یہ بعض عمل کرنے سے بھی عاجز رہوں؟ فرمایا، تم لوگوں کو اپنی شر سے بچائے رکھو، یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ الصانع یہ صاد محملہ کے ساتھ ہی مشہور ہے، اور یہ ضاد معجمہ کے ساتھ بھی مروی ہے، یعنی ضالع جو غربت یا عیال داری اور اسی قسم کے دیگر کسی وجہ سے پریشان حال ہو، اور اخرق بے ہنر یا بے سلیقہ وہ شخص ہے جو اپنے مطلوبہ فعل کو اچھے طریقے سے نہ کر سکے۔ فوائد: حدیث سے جہاد اور غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت، اسی طرح دوسروں کے ساتھ ہمدردی و تعاون کی اہمیت واضح ہے۔ علاوہ ازیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب بھی اجر میں صدقہ و احسان سے کم نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان باللہ قبولیت اور صحت اعمال کے لیے بنیاد ہے، اور عمل ایمان کا پھل ہے۔ ایمان کے بغیر عند اللہ کوئی عمل مقبول نہیں۔ حدیث نمبر 118 یہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ ضروری ہے، پس ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کاموں سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہے جو انسان چاشت کے وقت پڑھے۔ مسلم۔ السلامہ سین محملہ کے پیش اور تخفیف لام اور میم کے فتح کے ساتھ معنی ہے جوڑ۔ فوائد: انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ ان جوڑوں کی وجہ سے ہی انسان ہر طرح کی حرکت اور ہر قسم کا کام کرنے پر قادر ہے۔ اگر یہ جسم بے جوڑ ہوتا تو انسان کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، حرکت کرنا اور مختلف کاموں کے لیے اعضاء کا استعمال ناممکن ہوتا۔ اس لحاظ سے ہر جوڑ اللہ کی
ایک نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ یہ اللہ کا دوسرا فضل ہے کہ اس نے ان نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کا نہایت آسان طریقہ بھی بتلا دیا، جو غریب سے غریب انسان بھی اختیار کر سکتا ہے، اور وہ تسبیح و تحمید اور تکبیر تحلیل کا کہنا اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا وغیرہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو طلوع شمس کے بعد سے زوال شمس تک کے درمیانی وقفے میں کسی وقت بھی 2 رکعت پڑھ لے۔ زیادہ پڑھنا چاہے تو 8 رکعت تک 2 کر کے پڑھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 119۔ انہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے عمل پیش کیے گئے، پس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر، کانٹا وغیرہ کا ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ یہ اس اعتبار سے فرمایا کہ اس وقت فرش کچے ہی ہوتے تھے، اس کو مٹی میں دبا دینے سے اس کا وجود ختم ہو جاتا تھا۔ آج کل کے اعتبار سے اسے کپڑے یا پانی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ مسلم۔ فوائد: اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی جس میں لوگوں کا فائدہ یا نقصان سے بچاؤ ہو اعمال خیر میں شمار کیا ہے، اور جو اس کے برعکس ہو چاہے کتنا بھی معمولی ہو اسے شر میں شمار کیا ہے، جس سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ بھلے کام کرنے چاہیے تاکہ اسے اللہ کی رضامندی حاصل ہو، اور برے کاموں سے اجتناب ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی غضب و عتاب سے محفوظ رہے۔ سیکنڈ، مسجد کی صفائی کا اہتمام اور اس کے ادب کے منافی کاموں سے گریز کیا جائے، جیسے تھوکنا وغیرہ، اور یہ پڑا ہو تو اس کو صاف کر دینے کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 120۔ انہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور ہم سے زائد کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے فاضل مالوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور یوں ہم سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا، ہم میں سے ایک شخص شرمگاہ کے ذریعے سے اپنی جنسی شہوت پوری کرے، کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، بھلا بتلاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری بدکاری کرے تو اسے گناہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ پس اسی طرح وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ مسلم۔ الدثور سائے مثلثہ 3 نقطوں والی سا کے ساتھ اس کے معنی اموال کے ہیں، اس کا واحد دثر ہے۔ فوائد: اس میں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس جذبے کا بیان ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنے کا ان کے اندر موجود تھا، اور اسی حساب سے نیکی میں تقصیر سے انہیں رنج و ملال محسوس ہوتا تھا۔ دوسرا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں نیکی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اس میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے بشرطے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جو اچھی نیت اور اچھے ارادے سے کیا جائے، حتیٰ کہ فطری عادات کی تکمیل پر بھی جو مباح کے دائرے میں ہو اجر ملتا ہے، بلکہ اگر مقصود اللہ کی اطاعت اور امتثال امر احکام کی تعمیل ہو تو ترک معصیت بھی فعل طاعت کی طرح باعث اجر ہے۔ حدیث نمبر 121۔
انہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملے، یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے۔ مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ خندہ روئی سے ملنا بھی نیکی ہے، کیونکہ ایک تو یہ انسان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے، دوسرے اس سے مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، جو مطلوب و محبوب عمل ہے۔ حدیث نمبر 122۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ ہر اس قدم میں جس سے چل کر تو نماز کی طرف جائے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور اس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کی تخلیق 360 جوڑوں پر ہوئی ہے، پس جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے کوئی پتھر ہٹایا یا کوئی کانٹا یا ہڈی راستے سے دور کر دی، یا کسی نیکی کا حکم دیا یا کسی برائی سے روکا، 360 کی تعداد میں وہ مذکورہ کام کرے، تو وہ اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوتا ہے۔ بعض نسخوں میں یمسی کے بجائے یمشی ہے، جس کے معنی ہے زمین پر چلتا ہے۔ فوائد: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس صدقہ و خیرات کی استطاعت نہ ہو تو وہ مذکورہ افعال کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، نیز اپنے جوڑوں کا صدقہ دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 123۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جب بھی وہ صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے مہمانی تیار کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ النزول کے معنی ہے خوراک، روزی اور وہ چیز جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ فوائد: اس میں مسجد میں جانے کی اور نماز باجماعت پڑھنے کی ترغیب ہے۔ حدیث نمبر 124۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسی اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو، یعنی نہایت معمولی سے ہدیے پر بھی ناک بھوں نہ چڑھائے۔ بخاری و مسلم۔ جوہری نے کہا ہے کہ اس فرسن اصل میں اونٹ کے کھر کو کہا جاتا ہے، جیسے جانور کے کھر کو حافر کہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ فرسن بکری کے کھر کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ فوائد: کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر وہ اخلاص سے بھیجا گیا ہوگا تو تھوڑا ہونے کے باوجود وہ عند اللہ بڑا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کی کھری ہی ہو، یعنی اس کے ہدیہ بھیجنے کو بھی معمولی خیال نہ کرے۔ حدیث نمبر 125۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر، کانٹا وغیرہ کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری و مسلم۔
بضع کا لفظ 3 سے 9 تک کی عدد کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ با کے زیر کے ساتھ ہے اور کبھی زبر سے بھی پڑھ لیا جاتا ہے۔ شعبہ بمعنی حصہ اور ٹکڑا ہے۔ فوائد: ایمان کے عمل کے حساب سے مختلف مراتب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حیا کی فضیلت و اہمیت بھی اس سے واضح ہے کیونکہ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ حدیث نمبر 126 انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنواں پایا، پس اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکل آیا۔ وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکالے ہانپتے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ پس اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے چوپایوں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر تر جگر والے جاندار کی خدمت اور دیکھ بھال میں اجر ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے عمل کی قدر کی، پس اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، ایک وقت ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اسے پیاس مارے دے رہی تھی کہ اچانک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے دیکھا، پس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا، پس اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ الموک موزہ یطیف کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ رقیہ کنواں۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ اگر چاہے تو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دے۔ حدیث نمبر 127 انہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا گیا۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی، اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس کو مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے، پس اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، ایک وقت ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے پیچھے کر دیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ فوائد: لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس راستوں کو تنگ یا بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ نہایت دیدہ دلیری سے ایسے مذموم حرکتیں کرتے ہیں، یا بعض دکاندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ کام اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہیں۔ لیکن قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کام بڑے فخر سے اور اتراتے ہوئے کرتی ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اپنے دین کی تعلیمات کے برعکس اور اللہ کی ناراضی کا باعث بننے والے کاموں پر اتراتی اور تکبر کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ سے بغاوت اور اخلاقی پستی اور کیا ہوگی۔ حدیث نمبر 128
انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن کے اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا تو اس نے بیکار حرکت کی یعنی اپنا ثواب جمعہ ضائع کر لیا۔ مسلم۔ فوائد: اس میں ایک تو اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب ہے، دوسرے جمعہ کی فضیلت کا بیان ہے جو ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی، اور یہ جمعہ مسجد میں باجماعت ہی ادا ہوتا ہے، گھر میں انفرادی طور پر نہیں۔ تیسرے، ہر نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے، اس اصول سے ایک جمعہ پڑھ لینے سے 10 دنوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ چوتھے، خطبہ جمعہ کے دوران خاموشی ضروری ہے ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ پانچویں، جمعہ کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہیے کیونکہ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ خطیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مختصر خطبہ دے۔ حدیث نمبر 129۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے پس اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے، معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ فوائد: اس میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے۔ ظاہر ہے جو شخص پابندی سے روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے گا کس طرح گناہوں سے پاک ہوگا۔ گویا وضو سے ظاہری جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی کہ اللہ اس سے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 130۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے، لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے۔ مسلم۔ فوائد: ایک مومن اگر کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچا رکھے، اسی طرح حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہ کرے، تو پھر مذکورہ عبادات کے ذریعے سے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف رہتا ہے۔